بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قیل حب الوطن من الایمان۔ ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ میرے دوستو، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلعہ خما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا۔ انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے، اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر، ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات بھی کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا، اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ میرے دوستو، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، اپنی گردنیں کٹائی، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دھور کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں ناامید اور باغی ہند قرار دیا جا رہا ہے۔ ان پر بیجا الزامات عائد کر کے قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی ہر مراعات سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کی مساجد کو شہید اور مدارس کو مکفر کیا جا رہا ہے۔ ان کے عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل آتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کسی نے بہت سچ کہا ہے، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں ہیں ہم دیدہ وروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ، ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات موجود ہیں۔ قطب مینار قرآنی آیات سے منور ہے، لال قلعہ میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہیں، شاہجہاں کا وہ حسین تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے،
سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھو، ذرا سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے نا یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا۔ ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے۔ تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مسلمانوں کو نہیں بھلا سکتے۔ کلیم عاجز نے کیا ہی خوب کہا ہے، اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، روشن جہاں چراغ وفا کر چکے ہیں ہم، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر ہر ورق پر مہر وفا کر چکے ہیں ہم۔ میرے پیارے دوستو، ان ساری باتوں کے باوجود بھی ہم مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں ہیں۔ ذرا آپ ہی انصاف سے بتلائیے کہ وطن سے وفاداری کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی وطن کی 2 گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ کلیم ماجد دیوبندی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اب زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے، اپنا ایمان یہی ہے ماجد کہ ہم مر کے بھی وطن نہ چھوڑیں گے۔ اے مسلم دشمنوں، اگر تمہاری ساری طاقت بھی مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہے نا تو مسلمان کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے آگے تمہاری ساری ہتھیاریں زیر ہیں۔ مسلمان اگر ہاتھ اٹھائے نا ساری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ تمہاری پروازیں صرف اور صرف کرسیوں اور فرش تک ہی محدود ہے، مگر جان لو کہ مسلمان کی فریاد کی پرواز عرش تک ہے۔ لہٰذا تمہارا خیال باطل اور غلط ہے، اس لیے اپنے خیال کو درست کر لو اور مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ پر کامل توکل رکھو، غیر اللہ اور غیر اللہ سے ہونے کا خیال اپنے دل سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی محبت اور اس کے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ کی مرضیات کے آگے جھک جاؤ اور منشائے الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ تو ساری دنیا تمہاری قدموں میں گر جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مؤمن کامل بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔